یہاں فلسفے میں ایک قاعدہ اور ایک قانون بیان کیا جاتا ہے، اور وہ قاعدہ یہ ہے کہ فاقد الشیء لا یکون معطیا، یعنی وہ شے، وہ چیز جو خود فاقد ہے، اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، تو وہ کیسے اس چیز کو عطا کر سکتی ہے۔ میں قاعدے کی وضاحت کرتا ہوں کہ میرے پاس ایک چیز نہیں ہے، میں اس چیز کو دوسروں تک کیسے منتقل کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکوں گا نا، کیونکہ میں خود فاقد ہوں، فاقد شیء ہوں۔ یعنی آپ مجھے کہیں کہ میں آپ کو 1,00,000 روپیہ عطا کروں، خوب، وہ اس صورت میں ممکن ہے جب میری جیب میں 1,00,000 ہو۔ اگر میرے پاس 1,00,000 ہوگا تو میں فاقد نہیں کہلاؤں گا۔ جب فاقد نہیں کہلاؤں گا تو میں اس کا معطی ہو سکتا ہوں، یعنی آپ کو ہدیہ دے سکتا ہوں۔ لیکن اگر میرے پاس وہ رقم موجود ہی نہیں ہے اور آپ مجھ سے تقاضا کریں کہ فلاں مبلغ کی رقم جو ہے وہ میں آپ کو دوں، یا آپ مجھ سے توقع رکھیں، تو میں آپ کو وہ رقم دے سکوں گا؟ قطعی بات ہے، میں آپ کو وہ رقم نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ چونکہ میرے پاس وہ چیز ہی نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر جذبہ موجود ہے؟ نہیں، انسان کے پاس تو جذبہ ہے ہی نہیں۔ جب انسان کے پاس کوئی چیز ہی نہیں ہے تو ظاہری بات ہے، جب چیز نہیں ہے تو وہ اس کا مالک ہی نہیں ہے۔ جب اس کا مالک نہیں ہے تو وہ کسی دوسرے کو کیسے عطا کر سکتا ہے اور کسی دوسرے کو کیسے دے سکتا ہے؟ پس جب میرے پاس جذبہ ہی نہیں ہے تو میں کیسے توقع رکھوں کہ اس جذبے کو جو میرے پاس نہیں ہے میں اس کا مالک بھی ہوں، اور اس مالکیت کی بنیاد پر میں اپنے وجود کو ابھاروں اور اوپر کی طرف لے کر جاؤں، یا کسی دوسرے شخص کی تربیت کروں اور اسے مدارج عالیہ طے کرواؤں؟ کیوں؟ چونکہ فاقد شیء لا یکون معطیا، وہ دوسروں کو عطا نہیں کر سکتی ہے۔ پس یہاں توفیق الہی کا ہونا ضروری ہے کہ وہ مجھے معطی کرے، وہ مجھے عطا کرے یہ جذبہ۔ جب وہ مجھے یہ توفیق اور یہ جذبہ عطا کرے گا تو اس کی عطا اور اس کی دین سے میں مدارج عالیہ طے کروں گا اور بلند مرتبے پر فائز ہوں گا۔